آپ نے اعداد و شمار دیکھ لیے ہوں گے جو 1965 کے بعد اب یہ اتنی زیادہ انفلیشن اس وقت عوام کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے سر, کیسے رسپونڈ کریں گے اس پہ؟ ابھی بھی یہی کہیں گے کہ ہم سے سوال نہ کیا جائے؟ اب تو حکومت کو 1 سال ہونے والا ہے سر, ہو گیا ہے. میں بالکل نہیں یہ کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے گزشتہ 3.5-4 سال میں مہنگائی کا ایک طوفان جو تھا وہ شروع ہوا, لیکن جب تبدیلی ہوئی ان کی گورنمنٹ کی اور اب میرا خیال 10-11 مہینے ہو گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو عوام کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ریلیف نہیں دے پائی ہے وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے کہ دیکھیے کرن بی بی 75 سال سے جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا وہ مجھے بڑا یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور میں یہ پارٹی ایفیلیشن سے بیانڈ ہو کے ایک سٹیزن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ایک مڈل کلاس کے آدمی کے طور پہ, شہری فرد کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آٹے کے لیے جس ملک میں ایک نیوکلیئر پاکستان ہو اور آٹے کے حصول کے لیے غریب آدمی جس کے لیے ملک بنا تھا وہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں, ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں ان کی. یہ کل دیکھیے کراچی میں کیا ہوا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تو قائد اعظم نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنایا تھا, ایک غریب کے لیے بنایا تھا, ایک مڈل کلاس کے لیے بنایا تھا, لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 75 سالوں سے بالعموم اور بالخصوص کچھ چند دہائیوں سے پاکستان جو ہے اس کو اشرافیہ نے ہائی جیک کر لیا ہوا ہے. اب اس اشرافیہ کو اب کوئی بھی نام دے دیں, لیکن وہ 2% اشرافیہ جون سی ہے جس کو پاکستان نے مالا مال کیا, جائز یا ناجائز, وہ کسی قسم کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیشہ غریب سے اور مڈل کلاس سے قربانی مانگتی ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی بھی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ مزید بڑھے گی انفلیشن. لیکن میں یہاں یہ ضرور ایک عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ جہاں ہمیں اپنے بھی ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر, وہاں میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کیا وجہ تھی ایک چلتی ہوئی اچھی خاصی بھلی حکومت کو جو ڈیلیور کر رہی تھی اور ایک اس پر ایک ہائیبریڈ تجربہ کیا گیا, اور اس کے بعد ایسا ہم پٹڑی سے اترے ہیں کہ آج کے دن تک میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں ہم لوگ ہیں سنبھل نہیں پا رہے, اور جو غریب اور مڈل کلاس ہے وہ مہنگائی سے پس کے رہ گئی ہے. مجھے سوال کرنے کا, آپ نے تو ساری سچویشن دیکھی, آپ بتا رہے ہیں کہ پٹری پہ لے کے ٹریک پہ لے کے چل رہے تھے, لیکن آج بھی آپ کے رہنما کہتے ہیں کہ ہم عوامی درد میں سر یہ سب کچھ نہیں کیا, بلکہ ان کو یہ خوف تھا کہ صدارتی نظام آ جائے گا, 10 سال کے لیے تمام رہنماؤں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے گا, اس وجہ سے خان صاحب کی حکومت گرا کر ہم اقتدار میں آئے. میں کرن بی بی سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, فاش غلطی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہوئی کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا تو ہمیں فوری طور پر الیکشنز میں چلے جانا چاہیے تھا, اور یہی نواز شریف صاحب کی بھی خواہش تھی, اور میری بھی جو ان سے رابطہ رہتا ہے, میں نے بھی ان کی خدمت میں یہ عرض تب کیا تھا, اینڈ آئی ہیو آن ریکارڈ میں ہیں چیزیں میرے پاس, میں نے بھی ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا جی کہ بہتر ہی ہوگا کہ الیکٹورل ریفارمز کر لیے جائیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروا دیے جائیں. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے, میں تو یہاں تک کہوں گا ہو سکتا ہے اس کی مجھے سزا ملے, لیکن میں یہاں تک ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے پریویل کیا اپون میاں صاحب اور ان کو بے بس کیا, ورنہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ بڑے کلیئر تھے کہ فوری الیکشن ہو جاتے. یہ ایک بنیادی غلطی ہوئی ہے. اور یہ جو بے بس کیا میاں صاحب کو, اس میں پارٹی کے لوگ شامل ہیں یا پارٹی کے علاوہ؟ دیکھیے چونکہ یہ ایک پی ڈی ایم کا گٹھ جوڑ تھا, نہیں گٹھ جوڑ تو نہیں میں کہوں گا, چونکہ ایک کولیشن تھی ایک اس میں, تو ظاہر ہے یہ سب کی مشاورت سے ہوا, اور ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے ان کی رائے وہ ٹھیک ہو, لیکن اس کا نقصان ہوا ہے, اس کا پارٹی کو نقصان ہوا ہے, اور کیونکہ عمران خان صاحب جو بالکل ان کا گراس زمین پہ گرا ہوا تھا وہ دوبارہ اس سے پھر اٹھے. اچھا کرمانی صاحب, زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے تو ہمیں معلوم ہے, کیونکہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ایکسٹینڈ کریں, ٹائم ٹینیور پورا کریں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی یہی خواہش تھی. کیا میاں صاحب کی, چھوٹے میاں صاحب کی بھی یہی خواہش تھی شہباز شریف صاحب کی؟ انہوں نے میاں صاحب کو کنوینس. اچھا سر, پرابلم یہ ہے نا کہ وہ آپ نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی برن کیا, اور وہ جو ایک کرائسس ہے اس سے بھی ابھی تک ہم نکل نہیں پا رہے ہیں, بلکہ آگے ابھی مزید ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ معاملات اور زیادہ برے ہوں گے اکانومیکلی. اس سچویشن کی میں بات کر رہی ہوں. آگے بڑھ جاتے ہیں سر. اتحادی جماعتوں کی بیٹھک بھی تھی کل, نواز شریف صاحب نے بڑے کھل کر بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب 3 رکنی بینچ نہیں مان رہے تو ہم ان کا فیصلہ کیسے مانیں گے؟ سر فیصلہ تو ماننا پڑے گا, اگر فیصلہ نہیں مانتے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی, وزیر اعظم صاحب گھر چلے جائیں گے. کرن بی بی, اس میں گزارش یہ ہے
दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हो रहा है इस मुल्क में इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग का इसको क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए। उससे हमें अपनी अनाओं को, अपनी जिद को, अपनी जात को नीचे रखना होगा, पाकिस्तान को ऊपर रखना होगा। करमानी साहब, ये हुकूमत ऑब्वियसली इत्तेहादियों की है, लेकिन जितनी भी नाकामियां ये पिछले 11 महीनों में हुई हैं, उसका जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या सबसे बड़ा जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर आ रही है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर ऑब्वियसली वही है। तो ये सब मलबा सर, ये तो आप लोगों पर आ रहा है, हासिल क्या किया आपने? गुजारिश ये है कि देखिए, वो मलबा इसलिए आ रहा है चूंकि जो फेस है इस वक्त गवर्नमेंट का वो PMLN है, प्राइम मिनिस्टर चूंकि PMLN का है, ठीक है ना जी। 30 तारीख को इलेक्शन वैसे हो जाने चाहिए। देखिए, जो आइन है ना वो तो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पर तमाम लोग बैठे, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं कि जो कंफ्यूजन है इस पर लीगल ईगल्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैठ। करमानी साहब, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कि सर अक्टूबर से पहले और अप्रैल के बाद बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए जिसपे तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं? अगर पाकिस्तान को सामने रखें तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि अगर इस पे डायलॉग हो, तभी तो मैं कहता हूँ कि एक डायलॉग होना चाहिए। और जो आप वाली बात है, अगर वो भी हो जाए तो ठीक है। अगर आप अक्टूबर की बजाय अगर अगस्त में हो जाए इलेक्शन, मैं एक बात मिसाल दे रहा हूँ, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, और उससे अगर इसके होने से पाकिस्तान में जो ये करंट जारी एक क्राइसिस है, कि केओस है, और जो असल इश्यूज हैं लोगों के, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, वो तो पसे पर्दा जा चुके हैं ना। तो रियल इश्यूज तो जो गरीब है उसकी तो रोटी का मसला जो वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, और इस पे तमाम पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए।